ایک موضوع ہے جو کہ بڑا حساس ہے، عذاب الہی کیوں؟ اس موضوع کی وضاحت کے لیے میں مولانا جنید احمد مدنی حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اس موضوع پر روشنی ڈالیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ معزز و مکرم علماء کرام و محترم سامعین و حاضرین، میں بحیثیت مہمان آپ کے روبرو ہوں۔ ہمارے دوست اور بزرگ شیخ عزیز حفظہ اللہ کی دعوت پر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ چند باتیں کتاب و سنت کی روشنی سے آپ حضرات کے گوشے گزار کروں گا۔ اللہ رب العزت کا ایک قاعدہ اور قانون ہے کہ اللہ تعالی جب قومیں گناہ اور نافرمانیوں پر اتر آتی ہیں، ظلم و زیادتی کی انتہا ہو جاتی ہے، اللہ رب العزت کے حدود کو پامال کیا جاتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے کھلواڑ کیا جاتا ہے، تو اللہ رب العزت قیامت کے دن سے پہلے اسی دنیا میں اپنے چھوٹے چھوٹے عذاب کا مزہ چکھاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ خود کیا، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ کہ اللہ رب العزت اس دنیا میں انسانوں پر اپنا عذاب جو نازل کرتا ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ لوگ اللہ کی طرف پلٹیں، اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اللہ کا مقصد لوگوں کو ہلاک و برباد کرنا نہیں ہوتا ہے، اللہ کو انسان سے دشمنی نہیں ہے، اللہ کو اپنے پیدا کردہ مخلوق سے کوئی نفرت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالی انسان پر بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب کا مزہ چکھاتا ہے، لعلہم یرجعون تاکہ لوگ اللہ کی طرف پلٹیں، اللہ رب العزت کی جناب میں آ کر کے اپنے گناہوں سے توبہ کریں، انابت اللہ کریں، رجوع اللہ کریں۔ یہ مقصد ہوتا ہے عذاب آنے کا، اللہ رب العزت کی طرف سے سزائیں اور بلائیں آنے کا۔ اللہ کی طرف سے بسا اوقات عذاب سونامی کی شکل میں ہوا کرتی ہے، بسا اوقات زلزلے اور طوفان کی شکل میں ہوا کرتی ہے، بسا اوقات اللہ تعالی اپنا عذاب ظالم و جابر بادشاہ کو مسلط کر دیتا ہے، بسا اوقات اللہ تعالی معمولی کیڑے کے ذریعے سے پوری دنیا کو اپنے آغوش میں لے کر کے اپنی طرف پلٹنے کی دعوت دیتا ہے۔ یہ عذاب آنے کا مقصد ہوتا ہے تاکہ لوگ اللہ کو جانیں، اللہ کی وحدانیت کو پہچانیں، اللہ کے خالق اور مالک ہونے کا اعتراف کریں۔ میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے گزشتہ اقوام پر نازل ہونے والے عذاب کا تذکرہ کیا۔ اللہ رب العزت نے 4 قسم کے عذاب کا تذکرہ کیا۔ پہلا اللہ نے تذکرہ کیا
کہ وَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، کہ اللہ نے کہا کہ ہم نے ہر ایک کو ان کی گناہ کی پاداش میں، ان کے جرم کی پاداش میں ہم نے ان کو پکڑ لیا، ان کو دھر لیا۔ انہی میں سے بعض پر ہم نے تیز و تند آندھی بھیجی جس میں پتھروں کی بارش بھی تھی۔ مفسرین نے حاسب کا معنی بیان کیا ہے، وہ آندھی، وہ ہوا جس کے اندر اتنی تیزی ہو کہ وہ زمین پر پڑے ہوئے پتھروں کو بھی اپنے ساتھ اٹھا لے جائے۔ اور یہ عذاب جو آندھی کا عذاب تھا، تیز و تند ہوا کا عذاب تھا، اللہ رب العزت نے یہ عذاب قوم عاد پر مسلط کیا تھا۔ ہود علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو اللہ کی نافرمانی سے ڈرایا اور اپنی اطاعت کی طرف دعوت دی اور کہا اللہ رب العزت کی طرف سے الٹیمیٹم، انتباہ مل چکا ہے، اگر تم اللہ کی نافرمانی کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو اپنے عذاب کا مزہ چکھائے گا۔ چنانچہ عادیوں نے، قوم عاد نے اللہ کے پیغمبر کی تکذیب کی، اللہ رب العزت کے حدود کو پامال کیا، تو اللہ رب العزت نے ان پر ایک تیز و تند آندھی مسلط کر دی۔ اور قرآن میں ہے سخرہا علیہم 7 لیال و 8 ایام، 8 رات، 7 لیال، 7 رات اور 8 دن مسلسل یہ تیز و تند ہوا ان پر مسلط کر دی گئی تھی۔ آپ تصور کریں چند گھنٹے تیز و تند ہوا اگر آ جائے تو کتنی تباہی مچتی ہے، لیکن غور کریں 7 رات اور 8 دن مسلسل اللہ رب العزت نے عادیوں پر یہ تیز و تند ہوا کو مسلط کر رکھا تھا۔ قرآن میں ہے کہ یہ ہوا اتنی سخت تھی کہ یہ جو عاد کے مضبوط اور قوی الجثہ جسم والے تھے، یہ ایسے گرتے تھے گویا کہ جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے ہو، ان کے جسموں میں طاقت نہ ہو، یہ ایسے گر جاتے تھے، ان کا سر ان کے جسم سے الگ ہو جاتا تھا اور معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ جس طاقت اور جس جبروت کے بلبوتے اللہ کا انکار رہے تھے، اللہ رب العزت کی نافرمانی کر رہے تھے، وہ نافرمانی ان کی کہاں چلی گئی، ان کی طاقتیں کہاں ملیا میٹ ہو گئی، ان کو احساس نہیں ہوا، اور یہ کھجور کے کھوکھلے تنوں کی طرح تھے، زمین پر گر رہے تھے۔ یہ اللہ رب العزت نے اپنا عذاب ان پر نازل کیا جب ان لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی، عصیانیت پر اتر آئے تو اللہ نے ان پر تیز و تند آندھی بھیجی۔ اسی طرح سے اللہ نے دوسرے عذاب کا تذکرہ کیا، وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، انہی میں سے بعض کو چیخنے، ہوا نے چیخنے اور ایک چنگھاڑ نے پکڑ لیا تھا۔ ایک آواز آئی اور ایسی سخت آواز تھی کہ اس آواز کے ذریعے سے یہ سمجھ نہ سکے کہ یہ کیا بلا ہے، اور اپنے گھروں کے اندر تباہ و برباد ہو گئے۔ جبریل امین کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے یہ آواز بھیجی تھی، اور یہ آواز اتنی سخت تھی کہ ان کے کان برداشت نہ کر سکے، اور یہ زمین کے اندر اور زمین کے اوپر یہ زمین بوس ہو گئے۔ ان کو اللہ رب العزت نے ان کی نافرمانیوں کے نتیجے میں زمین کے اندر اپنا عذاب دکھایا، اور ان کو احساس بھی ہوا کہ اللہ کی طاقت کتنی مضبوط ہے اور ان کی طاقت کتنی کمزور ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ جو آواز کی عذاب تھی، یہ جو آواز اللہ رب العزت نے بھیجی تھی، یہ صالح علیہ السلام کی قوم سمود پر، جن کو تاریخ قوم سمود کے نام سے جانتی ہے، سمودیوں پر اللہ رب العزت نے ان کی نافرمانیوں کے نتیجے میں تیز و تند، تیز ہوا، تیز آواز کا اور سخت قسم کی چنگھاڑ کا عذاب ان کے اوپر بھیجا تھا۔ اسی طرح سے مفسرین نے ذکر کیا ہے یہ صیحہ، یہ چنگھاڑ کا مزہ جو اللہ نے چکھایا تھا، یہ شعیب علیہ السلام کی قوم مدین، جن کو تاریخ میں اہل مدین کہا جاتا ہے، ان پر بھی اللہ نے یہی عذاب نازل کیا تھا۔ تو گویا یہ دو قسم کے عذاب اللہ نے گزشتہ قوموں پر نازل کیے، قوم عاد پر اور قوم سمود و اصحاب مدین یا اہل مدین پر۔ اسی طرح سے اللہ نے تذکرہ کیا وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ،
اور انہی میں سے بعض کو ہم نے زمین کے اندر دھسا دیا۔ زمین کے اندر دھسائے جانے کا جو واقعہ تاریخ میں منقول ہے وہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جس کو دنیا اور تاریخ قارون کے نام سے جانتی ہے، اور اللہ نے اس کا تذکرہ قرآن میں کیا، ان قارون کان من قوم موسیٰ، یہ قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، یعنی یہ قارون بنی اسرائیل کا ایک فرد تھا، وہ بنی اسرائیل جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتی تھی، وہ بنی اسرائیل جو اللہ رب العزت کی سب سے زیادہ لاڈلی، سب سے زیادہ چہیتی اور مقبول ترین قوم میں اللہ کے ہاں اس کا شمار ہوتا تھا۔ اس قوم کا ایک فرد قارون تھا۔ جب فرعون نے اپنے جبروت اس پر تسلط کیے، جب فرعون نے اپنا شکنجہ بنی اسرائیل پر جمایا اور اپنے پنجے کے ذریعے سے بنی اسرائیل کو اپنے عذاب کا مزہ چکھانے لگا، تو قارون نے موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرنے سے انکار کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام کی اتباع سے انکار کرنے کے بعد یہ فرعون سے مل گیا۔ فرعون نے اس کی دولت کو نہیں چھینا، اور اللہ رب العزت نے اس کو بہت ہی زیادہ دولت دے رکھی تھی۔ قرآن مجید میں ہے کہ اس کے دولت کے خزانوں کی کنجیاں 10 مضبوط قوی الجثہ افراد مل کر کے اٹھاتے تھے۔ تصور کیجئے، رہط کا لفظ قرآن میں ہے، اور 3 سے لے کر کے 10 تک کی افراد کو، 10 افراد کے مجموعے کو یہ رہط کہا جاتا ہے۔ یہ 10 مضبوط قوی الجثہ، مضبوط باڈی والے تھے جو اس خزانے کی چابیاں اٹھاتے تھے۔ آپ تصور کیجئے، اس خزانے کی چابیوں کی یہ حالت ہے تو خزانے کی کیا حالت ہوگی۔ قارون کو اللہ نے بہت زیادہ دولت دے رکھی تھی، اس دولت کے نشے میں اس نے اللہ کا انکار کر دیا اور کہا یہ دولت ملی ہے، یہ میرے اپنے محنت کی کمائی ہے، یہ میں نے اپنے ہاتھوں سے کمایا ہے، یہ اللہ کی توفیق سے، اللہ کی رحمت سے مجھے حاصل نہیں ہوئی ہے۔ یاد رکھو دوستو، میں اور آپ جو محنت کرتے ہیں، اگر میں اور آپ یہ سوچیں کہ یہ جو علم مجھ کو مل رہا ہے یہ میری اپنی محنت کا نتیجہ ہے، اور میں اور آپ اللہ کی توفیق کو، اللہ کے فضل کو، اللہ کی رحمت کو بالائے طاق رکھ دیں تو میرے اور آپ کے اندر کبر کی بو آنے لگتی ہے، کیونکہ علم دینے والا، مال دینے والا، دولت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، اسباب اختیار کرنے والے ہم ہیں۔ ان اسباب کی تلاش میں میں اور آپ دنیا میں سرگردہ ہیں۔ میں اور آپ اس رزق کو حاصل کرنے کے لیے، چاہے وہ علم کی شکل میں ہو، چاہے وہ دولت کی شکل میں ہو، چاہے وہ اولاد کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، ان تمام نعمتوں کو، ان تمام دولتوں کو ہم حاصل کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تو یہ جو محنت ہوتی ہے یہ سبب ہے، اور دینے والا اللہ مسبب الاسباب ہے۔ تو قارون نے جو اللہ نے دولت دی تھی اس دولت کو اپنی طرف منسوب کر لیا اور کہا یہ دولت میں نے اپنے ہاتھوں سے کمایا ہے، اس میں اللہ کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اس نے اللہ کا انکار کیا، کبر و غرور میں ڈوب گیا، تو اللہ رب العزت نے اس کو اسی زمین کے اندر دھسا دیا۔ اللہ نے تذکرہ کیا کہ خسفنا به وبداره الارض، کہ ہم نے قارون کو اس کے محل سمیت زمین کے اندر دھسا دیا۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر ابن کثیر کے نام سے جو معروف ہے اس میں نقل کرتے ہیں کہ کان یتجلجل الی یوم القیامہ، یہ قارون جو موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ہے، جس پر کئی صدیاں بیت چکی ہیں، جب سے یہ دھسایا گیا ہے آج تک اور تا قیامت یہ زمین میں دھستا چلا جائے گا۔ ابن کثیر کے الفاظ ہیں کان یتجلجل الی یوم القیامہ، وہ قیامت تک زمین میں دھستا چلا جائے گا۔ اللہ نے اس پر جو یہ عذاب نازل کیا صرف اس کے کبر کی بنیاد پر، اس کے جرم کی بنیاد پر، اس کے گناہ کی بنیاد پر، کہ اس نے اپنے آپ کو بڑا متکبر اور متغطرس اپنے آپ کو مانا اور اللہ کے حوالے اپنے آپ کو نہیں کیا، بلکہ ایسا محسوس ہونے لگا گویا خود وہ خدائی کا دعویٰ کرنے والا بن بیٹھا۔ تو یہ عذاب اللہ نے نازل کیا جو زمین میں دھسائے جانے کا عذاب تھا، جو بنی اسرائیل کے ایک شخص قارون پر اللہ نے مسلط کیا تھا۔ اور چوتھا عذاب جو اللہ نے نازل کیا وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا،
اور انہی میں سے ہم نے بعض کو سمندر کے اندر غرق کر دیا۔ سمندر کے اندر جن لوگوں کو اللہ نے غرق کیا اس کے بارے میں مفسرین نے ذکر کیا ہے۔ ایک تو نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے پانی کے اندر سیلاب کے اندر ڈبو دیا تھا۔ جب نوح علیہ السلام کی دعوت ان کی قوم ماننے سے انکار کر بیٹھی، نوح علیہ السلام 950 برس تک اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، اللہ کی طرف دعوت دیتے رہے۔ قوم نے اللہ کی دعوت کو ٹھکرا دیا۔ نوح علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے تیاری کی اور زلزلہ آیا، زمین نے اپنے پانی نکالے، آسمان نے بھی پانی برسایا، اور اسی پانی کے درمیان، آسمان اور زمین کے پانیوں کے درمیان، نوح علیہ السلام کی اس قوم کو جو ان پر ایمان نہیں لاتی تھی، اللہ نے دریا برد کر دیا، طوفان کے زد میں آ گئے۔ اسی طرح سے فرعون اور اس کے متبعین کو، جس نے موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کیا، موسیٰ علیہ السلام کو مارنے کے لیے بحر قلزم تک کا سفر کیا، اسی بحر قلزم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرعون کو اور اس کے متبعین کو غرق کر دیا۔ تو یہ 4 قسم کے عذاب کا تذکرہ اللہ نے اس آیت میں کیا ہے کہ اللہ نے عادیوں پر تیز و تند ہوا بھیجی، سمود پر اللہ نے چنگھاڑ بھیجی، قارون کو اللہ نے زمین میں دھسا دیا، اور فرعون اور اس کے متبعین اور قوم نوح کے جو منکرین تھے ان کو اللہ نے طوفان کی زد میں کر دیا، وہ سمندر میں غرق کر دیے۔ یہ 4 قسم کا عذاب، یہ 4 قسم کی سزائیں اللہ نے ذکر کی، اور ان سزاؤں کے ذکر کرنے کے بعد اللہ نے کہا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، کہ یہ جو عذاب اللہ نے نازل کیا، یہ اللہ عذاب نازل کر کے ظالم نہیں بنا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، کہ اللہ تعالیٰ عذاب نازل کر کے ظلم کرنے والا نہیں بنا۔ اللہ ظالم کیوں نہیں بنا؟ کیونکہ اللہ نے ان کو پہلے ڈرایا، ان کے درمیان انبیاء مبعوث کیے، ان کو مہلت دی، ان تمام چیزوں کے باوجود ان لوگوں نے اللہ رب العزت کی بات پر، انبیاء کی بات پر کان نہیں دھرا، اور اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لَن يَهْلِكَ النَّاسِ حَتَّى يُعْذَرُوا مِنْ أَنفُسِهِمْ، کہ ہرگز لوگ تباہ و برباد نہیں کیے جائیں گے، لوگ تباہ و برباد نہیں ہوں گے یہاں تک کہ وہ اپنے آپ کے لیے عذر پیش کر دے۔ عذر پیش کرنے کا مطلب یہ ہے، مفسرین نے اور محدثین نے ذکر کیا ہے، عذر پیش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے گناہ، ان کے عیوب اتنے زیادہ ہو جائیں، اتنی کثرت کے ساتھ ہو جائیں کہ ان کو یقین ہو جائے کہ بس اب اللہ کا عذاب آنے والا ہے، اور اللہ کے عذاب سے کوئی چیز روکنے والی نہیں ہے۔ گویا ان کو یقین ہو جائے کہ کوئی عذر نہیں بچا جس سے اللہ کا عذاب ٹل سکتا ہے، اللہ کا عذاب ختم ہو سکتا ہے۔ ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ ہم نے جتنے گناہ کیے، جتنے جرم کیے، جتنے اللہ رب العزت کی نافرمانیاں کی، ان کے بدولت میں اس سزا کا مستحق ہو گیا ہوں، اس لیے اللہ تعالیٰ عذاب نازل کر رہا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کو سنیں اور غور کریں، اور اللہ رب العزت کی وہ فرمان وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، کہ اللہ تعالیٰ عذاب نازل کر کے ظالم نہیں، اللہ کے قانون میں، اللہ کے اصول میں ظلم نہیں لکھا ہے، اللہ عدل کرتا ہے، اللہ بندوں سے محبت کرتا ہے، اللہ بندوں کے ساتھ الفت اور محبت کا برتاؤ کرتا ہے۔ اللہ مومن بندے کو بھی روزی دیتا ہے، کافر کو بھی روزی دیتا ہے، جو مشرک ہے اس کو بھی روزی دیتا ہے، یہ اللہ کے ہاں اصول ہے۔ لیکن جب بندہ نافرمانی پر اترتا ہے، طغیانی پر اترتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی سزا، اپنی بلا، اپنی آفت، اپنا عذاب نازل کرتا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، بلکہ یہ خود ظالم تھے، چونکہ انہوں نے اللہ کے قوانین کو ٹھکرا دیا، اس بنیاد پر اللہ کا عذاب آیا۔ تو گویا عذاب الہی آنے کا سب سے پہلا سبب گناہ اور معصیت کا سماج اور معاشرے کے اندر پنپنا ہے، اور گناہ اور معصیت کا لوگوں کے اندر عروج پا جانا ہے۔ ایک دوسرا سبب جس کی بنیاد پر اللہ کا عذاب آتا ہے ناشکری ہے۔ انسان دولت پاتا ہے، اولاد کی نعمت پاتا ہے، علم کی نعمت پاتا ہے، صحت کی نعمت پاتا ہے، دیگر نعمتیں پاتا ہے، پھر اس نعمت کو پانے کے بعد ناشکری کرتا ہے، چاہے وہ کم نعمت ہو، چاہے وہ زیادہ نعمت ہو، ان نعمت کے پانے کے بعد
اگر انسان نعمت کی ناقدری کرتا ہے، نعمت کو منعم کے حوالے نہیں کرتا ہے، اس کا شکریہ ادا نہیں کرتا ہے، تو اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ایک قریہ کی مثال دی ہے، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ کہ اللہ رب العزت نے ایک بستی کی مثال بیان کی جو امن و امان کی زندگی بسر کر رہی تھی، جس کے پاس بآسانی اللہ رب العزت کی نعمتیں مہیا تھیں، اللہ رب العزت کی نعمتیں مہیا تھیں، اللہ رب العزت کی جو نعمتیں مہیا تھیں، گویا کہ اس آیت کریمہ کے اندر اگر میں اور آپ غور کریں تو دو نعمتیں اللہ نے ان کو دی تھی، اور ان دو نعمتوں کے لیے انسان اپنا گھر چھوڑتا ہے، اپنا کنبہ چھوڑتا ہے، اپنے اہل و عیال کو چھوڑتا ہے۔ آپ غور کریں، کانت آمینۃ مطمئنہ کہ یہ اپنی بستی میں امن و امان، چین اور سکون کے ساتھ زندگی بسر کر رہے تھے۔ بتائیے کون شخص ایسا ہے جس کو سکون نہیں چاہیے؟ ہر شخص سکون کی تلاش میں سرگردہ نظر آتا ہے۔ ہاں، سکون کی نوعیت الگ ہے، کسی کو کہیں سکون ملتا ہے، کسی کو کہیں سکون ملتا ہے، لیکن جو سکون قلب کو ملتا ہے، روح کو ملتا ہے، میں اس سکون کی بات کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے جو یہ بستی تھی، یہ اہل مکہ کی بستی تھی، یہ مکہ والے تھے، اللہ نے ان کو امن کی دولت، چین کی دولت، راحت کی دولت نصیب کی تھی، اور دوسری دولت، دوسری نعمت جو دی تھی، یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ہر جانب سے ان کے پاس اللہ کا رزق پہنچ رہا تھا۔ اگر مکہ کے اندر کسی چیز کی کمی ہوتی تھی تو مکہ کی منڈی میں وہ پھل، وہ غلہ پہنچا دیا جاتا تھا، یہ اللہ کا وعدہ تھا، اور اللہ نے اسی کا تذکرہ کیا ہے۔ بآسانی مکہ کے اندر ہر قسم کا غلہ، ہر قسم کا میوہ پہنچتا تھا۔ اللہ رب العزت نے یہ دو نعمتیں ان کو دی تھی، اور مطالبہ کیا کیا تھا؟ مطالبہ یہی کیا تھا کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کو کھاؤ اور اللہ کا شکریہ ادا کرو، پیغمبر کی تکریم کرو، پیغمبر کا کہا مانو، پیغمبر جس بات کا حکم دیتا ہے اس بات کو مانو، پیغمبر جس چیز سے روکتا ہے اس چیز سے رک جاؤ، زمانے جاہلیت کو اپنے پس پشت ڈال دو، زمانے جاہلیت کے ربا کو، سود کو اور دیگر حرام کردہ چیزوں کو اپنے پس پشت ڈال دو۔ لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ فَكَفَرَتْ بِعَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کی ان لوگوں نے ناقدری کی، اللہ کی نعمت کو ٹھکرا دیا، گویا ناشکری کی۔ ناشکری کے نتیجے میں اللہ نے یہ دو نعمتیں، جو چین کی نعمت تھی، دولت کی نعمت تھی، ان دو نعمتوں کو اللہ نے ان سے چھین لیا۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، تو اللہ نے ان کو جو یہ دولت دی تھی، ان دولت کو چھین کر کے امن کو خوف میں بدل دیا، رزق کو اللہ نے تنگی میں بدل دیا، محتاجگی میں بدل دیا۔ ان کے لباس سے ان کا فٹیچر پن ہونا ظاہر ہو رہا تھا، ان کے لباس، ان کے شکل و صورت سے ان کی محتاجگی ظاہر ہو رہی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سرایا سے یہ ہمیشہ گھبرائے رہتے تھے۔ تو جو نعمتیں اللہ نے دی تھی، امن کی نعمت اور دولت کی نعمت، ان دو نعمتوں کو اللہ نے چھین لیا۔ خوف اور ڈر اللہ نے ان کے دلوں میں ڈال دی، مال کی جو نعمت تھی اس کو بھی اللہ نے چھین لیا، اور ان کو محتاجگی میں اللہ نے مبتلا کر دیا۔ تو گویا ان لوگوں نے جب اللہ کی نعمت کی ناقدری کی، ناشکری کی، اللہ کی نعمت کی کفران کی، تو ان لوگوں کو اللہ رب العزت نے اپنے عذاب کا مزہ چکھایا، اور دنیا میں یہ لوگوں کے سامنے ذلیل ہوئے، اور اللہ نے ان کو باعث رسوائی بنایا اور لوگوں کے سامنے ذلت کا سبب بنایا۔ اسی طرح سے اللہ نے قرآن مجید کے اندر قوم سبا کا تذکرہ کیا کہ قوم سبا جو اپنے مسکن میں، اپنی رہائش میں عمدہ زندگی گزار رہے تھے، ان کے دائیں اور بائیں جانب دو باغات تھے، اور ان کے دائیں اور بائیں جانب پہاڑیاں تھیں، پانی کا کوئی راستہ نہیں تھا، آبپاشی کے کوئی ذرائع نہیں تھے، وہاں بارش کی کمی ہوتی تھی۔ قوم سبا یمن کا علاقہ، یمن کے علاقے میں وہاں بارش کی زیادہ فراوانی نہیں تھی۔ ان لوگوں نے دو دائیں اور بائیں جانب پہاڑی تھا، بیچ میں ڈیم تیار کیا، بیچ میں ایک بند بنایا، اس بند کے ذریعے سے اپنے دونوں باغ کو سیراب کرتے تھے، اور وہ دونوں باغ پھل لاتے تھے، اتنے میٹھے پھل ہوتے تھے، حتیٰ کہ
اس باغ کا تذکرہ کرتے ہوئے قرطبہ کے امام و محدث مفسر علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر قرطبی کے اندر ذکر کیا ہے کہ اس باغ کا پھل اتنا زیادہ ہو جاتا تھا، اس باغ کے ڈالیوں میں پھل اتنے کثرت سے ہوتے تھے کہ اگر دو باغوں کے درمیان سے کوئی عورت گزرتی تھی اور اپنے کندھے پر کوئی ٹوکری، کوئی ٹوکرا، کوئی برتن رکھتی تھی تو اس کو ہاتھ اٹھا کر کے پھل توڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، وہ پھل آٹومیٹک خود بخود اس کی ٹوکری میں گرتے تھے۔ یہ علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے کہ قوم سبا کو اللہ نے دولت دے رکھی تھی، فراوانی دے رکھی تھی، پھلوں کی کمی نہیں تھی۔ اللہ نے کیا کہا؟ کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، اللہ کا دیا ہوا کھاؤ اور اللہ کی شکر گزاری کرو۔ فَأَعْرَضُوا، تو ان لوگوں نے بھی وہی کیا جو اہل مکہ نے کیا، ان لوگوں نے بھی اللہ کی ناقدری کی، اللہ کی نعمت جو اللہ نے دی تھی اس نعمت میں منمانی کی اور اللہ رب العزت کے پیغمبر کی تکذیب کی، اللہ کی نعمت کی شکر گزاری کرنے کے بعد ان نعمتوں کو اپنی طرف منسوب کر لیا، اپنی محنت کی طرف منسوب کر لیا اور کہا اس میں کسی کا دخل نہیں ہے، ہم کسی کا شکریہ ادا کرنے والے نہیں ہیں، یہ میری محنت کی وجہ سے ملا ہے۔ فَأَعْرَضُوا، تو ان لوگوں نے اعراض کیا۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، تو جو بند تھا اس پر اللہ نے زور کا سیلاب بھیجا، زور کا پانی آیا، وہ بند ٹوٹ گیا اور وہ باغ جو میٹھے پھلوں سے لدے ہوئے تھے، اب اس باغ کی حالت یہ تھی کہ اس باغ کے پھلوں کی جو مٹھاس تھی، مٹھاس ختم ہو گئی، کڑوا کسیلا پھل آنے لگا۔ وہ باغ جو پھلوں سے لدا تھا اس کے پتے گرنے لگے، اس میں چنندہ کہیں کہیں پھل آیا کرتے تھے۔ تو اللہ کی ناقدری کے نتیجے میں اللہ اپنی نعمت چھین لیتا ہے، اپنی دولت سے محروم کر دیتا ہے۔ سامعین کرام، یہ دو باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ اللہ کا عذاب کیوں آتا ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جو گزشتہ اقوام کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں کیا وہ تمام گناہ اور جرم میرے اندر نہیں ہے؟ کیا میں اور آپ ان سزاؤں کے مستحق نہیں ہے؟ کیا میں اور آپ ان عذاب کے مستحق نہیں ہے؟ میرے بھائیو دوستو، اگر غور کریں، ایک ایک واقعے پر غور کریں، ایک ایک بات پر غور کریں تو ساری کی ساری گناہ، ساری کی ساری سزائیں ایسی ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اس کا مستحق سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ جرم ہمارے سماج کے اندر دھڑلے کے ساتھ علل اعلان کیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، یہ معمولی سی گفتگو تھی جو میں نے آپ کے سامنے کی۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ رکھ، اللہ تعالی تو ہمیں آسمانی بلاؤں سے محفوظ رکھ، آسمانی آفتوں سے محفوظ رکھ، جب تک دنیا میں زندہ رکھ، اسلام پر، ایمان پر۔ جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔